کر رہا تھا کہ جو بات ثابت ہو اس کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور جو بات ثابت نہ ہو اس کو ثابت زبردستی کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ تو اب رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا، یہ بات، یہ مضمون تو حدیث میں مذکور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ جب یہ بات حدیث میں آ گئی، زبان مبارک سے اس فضیلت کو بیان کر دیا گیا، تو اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات بے اصل ہے، یہ کہنا انصاف کی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کے کئی راوی ہیں، ان راویوں میں ایک راوی علی ابن زید ابن جدعان ضعیف راوی ہے محدثین کی نظر میں۔ تو ضعیف روایت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیز قابل قبول نہیں رہی اور یہ فضیلت ختم ہو گئی۔ ضعیف روایتیں بھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، وہ بھی احادیث ہی ہیں، وہ غلط نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ صحیح احادیث بھی احادیث ہیں، احادیث ضعیفہ بھی احادیث ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس روایت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی مضبوط ہے، اس بات کی نسبت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ورنہ ضرورت پڑنے پر علماء، محدثین، مجتہدین نے جہاں پہ ضرورت پڑی ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پہ صحیح حدیث نہیں ملی تو وہاں پہ ضعیف حدیث سے ہی مسائل کا استنباط کیا ہے، ضعیف حدیث کی روشنی میں ہی مسائل حل کیے ہیں۔ گویا کہ وہ بھی فرمان رسالت ہے، وہ بات بھی زبان رسالت سے نکلی ہوئی ہے، صرف نسبت میں ایک گنا کمزوری آئی ہے، تو اس کی بنیاد پر کہہ دینا کہ نہیں، یہ بات بالکل بے اصل ہے، قابل قبول نہیں، یہ احادیث کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہر چیز کو ایک درجے میں رکھنا ضروری ہے۔